باسنا نصوص هي لليقين جواهر وخصوص ما غاية من التنقيح والتهذيب ونهاية من حسن التنظيم والترتيب. وحاولت أن أشرحه شرحا يفصل مجملاته ويبين موديلاته وينشر مطوياته ويظهر مضموناته مع توجيه للكلام في تنقيح وتنبيه على المرام في توضيح وتحقيق للمسائل قبل تقرير وتدقيق للدلائل إثر تحرير وتفسير للمقاصد بعد تمهيد وتكثير للفوائد مع تجريد طاويا كشف المقال عن الإطالة والإملال ومتجافيا عن ترفيه الاقتصاد الاجتناب والإحلال. والله الهادي إلى سبيل الرشاد والمسؤول لنيل الإسمة والسداد وهو حسبي ونعم الوكيل. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک چیز تو یہ ذہن میں رکھیں، یہ جو آپ نے کیا نا اعراب ظاہر کیا کہاں پر، ان جملے جہاں پر فکرے جہاں پورے ہو رہے ہیں. اب دیکھیں نا علی غرر الفوائد و درر الفرائد، یہ تو ہو گیا. فی ضمن فصول آپ نے پڑھا، فی ضمن فصول ہی للدین قواعد و اصول، ایسے پڑھا نا. اس کو ایسے نہیں پڑھا جاتا. یہ سجا باقی رکھنے کے لیے اعراب یعنی وقف کیا جاتا ہے ان پر نا. جب آپ وقف کریں گے تو اب ان کا اعراب جو ہے یعنی جو آخری کلمے پر جو اعراب ہے وہ ظاہر نہیں ہوگا. ایسے پڑھیں گے فی ضمن فصول ہی للدین قواعد و اصول، ایسے. تو ورنہ فی ضمن فصول ہی للدین قواعد و اصول، اب یہ سجا باقی نہیں رہی. تو جہاں پر سجا کے لیے اس قسم کے کلمات لائے جاتے ہیں وہاں پر وقف کیا جاتا ہے تاکہ وہ سجا باقی رہے، عبارت کو حسن باقی رہے. ٹھیک ہو گیا. فی ضمن فصول ہی للدین قواعد و اصول و اثناء نصوص ہی للیقین جواہر و فصوص. ٹھیک ہو گیا. اسی طرح آگے آپ نے کیا کہا کہ طاویاً کشح المقال عن الاطالة والاملال ومتجافیاً عن طرفی الاقتصاد الاطناب والاخلال. ٹھیک ہے نا. تو یہ وقف کریں گے تاکہ اعراب ظاہر نہ ہو. واللہ الہادی الی سبیل الرشاد والمسؤول لنیل العصمت والسداد وهو حسبی ونعم الوکیل. ٹھیک ہو گیا. تو سجا کے لیے جب اس قسم کے جملے لائے جائیں تو وہاں پر آپ اعراب ظاہر نہیں کریں گے تاکہ سجا کی رعایت ہو سکے، سجا باقی رہے. کیونکہ بعض اوقات آپ اعراب کو ظاہر کریں تو جو سجا کی رعایت کی گئی ہے وہ فوت ہو جاتی ہے. بات میری سمجھے نہیں سمجھے؟ ٹھیک ہو گیا. تو بات یہ ہو رہی تھی کہ جو قضیہ ثانیہ تھا کہ بھئی آپ نے اس کتاب کا انتخاب کیوں کیا، تو اس کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ وَإِنَّ الْمُخْتَصَرَ الْمُسَمَّى بِالْعَقَائِد للامام، یہ مصنف کا بیان کیا. تو اب یہ یشمل من هذا الفن، بعض نسخوں میں ہے یشتمل من هذا الفن. ٹھیک ہے نا. یہ خبر ہے انا کی. ان المختصر، المختصر اس میں انا ہو گیا، یشتمل کیا ہو گیا، خبر انا ہو گئی. بات ہے اس فن سے، اس فن سے کیا مراد ہے؟ علم توحید و صفات یعنی علم کلام. ٹھیک ہو گیا. مشتمل ہے اس فن سے غرر فوائد پر اور درر، غرر جمع غرتن کی، غرتن افضل کل شیء. غرہ کیا ہے؟ ہر شے کا بہترین حصہ. وہ کیا ہے؟ وہ غرر ہے. ہر شے کا فضیلت والا حصہ وہ ہے غرہ. توجہ ہے. اسی طرح گھوڑے کی پیشانی میں جو سفیدی ہے 1 درہم کی مقدار سے زیادہ برکت کی علامت سمجھی جاتی ہے، اس سفیدی کو بھی غرہ کہا جاتا ہے. توجہ ہے. تو علی غرر الفوائد، فوائد جمع فائدۃ کی ما یکسب من مال او علم، وہ چیز جس کا کسب کیا جائے وہ علم سے، علم بھی فائدہ کہلاتا ہے اور مال بھی فائدہ کہلاتا ہے. ما یکسب من مال او علم، وہ امر جس کا کسب کیا جائے، عام ازی وہ مال ہو یا وہ علم ہو. آپ بات سمجھ رہے ہیں نہیں سمجھ رہے؟ ٹھیک ہو گیا. تو یہ ہو گیا فائدہ. غرر جمع غرتن کی اس کے معنی آپ کو بتا دیے. ٹھیک ہے.
کہ علی غرر الفوائد، ان فوائد کے جو غرر ہیں، ان فوائد میں سے جو زیادہ واضح ہیں، زیادہ جو افضل ہیں، ٹھیک ہے نا، افضل کل شیء کے معنی ہو کہ کیا جو افضل ہیں اور جو زیادہ واضح ہیں، توجہ ہے. تو اب یہ بھی توجیہ ہو سکتی ہے کہ الفوائد التی ہی کالغرر، التی ہی کالغرر، یہ بھی ہو سکتی ہے توجیہ کہ یعنی اضافت مشبہ بہی کی مشبہ کی جانب. کون سی؟ یعنی وہ جو فوائد ہیں وہ غرر کی مانند ہیں. غرر ہے واضح، بالکل واضح فوائد، اور جو وہ سفیدی برکت کی علامت ہے، تو یہ فوائد بھی کیا ہے، وہ برکت کی علامت ہے. یا افضل کل شیء، یعنی افضل ترین فوائد، یہ معنی بھی ہو سکتے ہیں. بات آئی ذہن میں نہیں؟ ٹھیک ہے، یہ ہو گیا غرر الفوائد. اس کے بعد کا درر الفرائد. درر جمع درۃن کی. درہ کسی بولتے ہیں؟ طلباء کی زبان میں کسی اور چیز کو بولتے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو چونکہ طلباء کو اور دروں کی ضرورت ہوتی ہے، تو باقی یہ کہ درۃن کے معنی ہے موتی. درۃن کے معنی کیا ہے؟ فرائد جمع فریدتن کی. فرائد جمع. بارش جب ہوتی ہے تو سمندر کے اندر جو سیپ ہوتے ہیں، تو سیپ نے اس پانی سے باہر نکل کے اپنے منہ کو کھولنا ہوتا ہے. بارش کا قطرہ اس کے منہ میں جاتا ہے، اس بارش کے قطرے سے اس کو حمل ہوتا ہے. خدا کی قدرت دیکھیے کہ ماں کیا ہے، باپ کیا ہے، اور بچہ موتی پیدا ہوگا. یہ قادر ہے، یہ قدرتیں ہیں اس کی، ٹھیک ہے نا. گائے کے پیٹ سے گائے کا بچہ پیدا ہونا، اور بھینس کے پیٹ سے بھینس کا بچہ پیدا ہونا، یہ کوئی عجیب بات نہیں ہے، یہ بھی قدرت ہے. لیکن اس کی قدرت یہ ہے سیپ، ٹھیک ہے. تو اب اس کو حمل ہو رہا ہے، اور جنس کا جو پیدا ہوگا وہ موتی، ٹھیک ہے، اور جو بچہ پیدا ہوگا وہ اور جنس سے. میری بات آپ سمجھ رہے ہیں؟ ٹھیک ہو گیا. تو یہ ہے، اسے بولا جاتا ہے، یہ موتی ہے. پھر آپ سے ذہن میں رکھیں، وہ جو سیپ ہے وہ کبھی منہ کھلا رکھتا ہے لالچ میں، تو لالچ میں اس کے منہ کے اندر قطرے زیادہ چلے جاتے ہیں. اب جب قطرے زیادہ چلے جاتے ہیں تو اب وہ زیادہ موتی اس کے اندر پیدا ہوتے ہیں، لیکن وہ چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں، ان کی قیمت تھوڑی ہوتی ہے. ایک قطرہ اس کے منہ میں گیا اور اس سے منہ بند کر لیا، تو ایک موتی اس کے اندر بڑا موتی، یہ فریدہ ہے، اس کی قیمت زیادہ ہوتی ہے. اس سے اس بات کی طرف بھی اشارہ ملتا ہے کہ لالچ بری چیز ہے نا. اس لالچ نے اس کے موتیوں کی قیمت کو گرا دیا. لالچ وہ اس سیپ نے نہ کیا ہوتا، صدف کو جب وہ لالچ نہ ہوتا، ایک قطرے پر اس نے وہ قناعت کر جاتا، تو اس کا موتی انتہائی مہنگا ہوتا. ایک سیپ کے اندر ایک موتی جو پلنے والا ہے وہ فریدہ کہلاتا ہے. توجہ ہے، وہ فریدہ کہلاتا ہے. تو یہ فرائد جمع فریدتن کی، تو اسے کہا جاتا ہے یکتا موتی. کیا؟ یکتا موتی. ذہن میں رکھنا، درر بھی موتی ہے، اور جو فرائد ہے یہ بھی موتی ہے. تو یہ آم کی خاص شجر الاراک، یہ جو اضافت ہے نا درر الفرائد کی میں، یہ شجر الاراک کی مانند ہے. بات آئی ذہن میں؟ شجر آم میں اراک پیلو کا درخت، تو اب یہ خاص آم کی خاص کی جانب اضافت ہے. یہاں پر بھی آم کی خاص کی جانب اضافت ہے، اس باب سے یہ اضافت ہے. میری بات سمجھے نہیں سمجھے؟ ٹھیک ہو گیا. تو درر الفرائد کیا ہے؟ یعنی فرائد کی در، یہ شجر الاراک والی وہ والی اضافت ہے. میری بات سمجھے؟ معنی کریں. مشتمل ہے اس فن سے غرر فوائد پر، فوائد میں سے افضل ترین پر، اور یکتا موتیوں پر. ٹھیک ہو گیا. فی ضمن فصول. ضمن کے معنی داخل اور باطن کے، توجہ ہے. فصول جمع فصل کی بات پہ آپ توجہ دیں کہ فصول جمع فصل کی ایک ہے کتاب، اس کے تحت ہے باب، اس کے تحت ہے فصل. ٹھیک ہے. تو اور شاید کسی مقام پہ میں نے آپ کو بتایا
کہ جو کتاب ہے اس کا درجہ آپ سمجھیں کہ جیسے درجہ ہے جنس کا، اس کے تحت باب یہ درجہ سمجھیں نوع کا، اس کے تحت فصل یہ درجہ صنف کا۔ ایک کتاب میں کئی باب، ایک باب میں کئی فصلیں، تو باب میں جو فصلیں ہوتی ہیں وہ آپس میں ان کی مناسبت ہوتی ہے، یعنی ایک ہی قسم کی بحث ہوتی ہے۔ جیسے اصناف ہیں، نوع ہے انسان، اس کے تحت کئی صنفیں ہیں، یہ رومی ہے، یہ عربی ہے، یہ اجمی ہے، سندھی ہے، یہ بلوچی ہے، ٹھیک ہے نا، ہیں سارے انسان، لیکن اس کی کئی اصناف ہیں۔ اسی طرح ایک باب میں کئی مسائل، بات سمجھے؟ تو ایک باب میں کئی مسائل، لیکن کچھ مسائل ہوتے ہیں جو مستقل حیثیت رکھتے ہیں۔ مثال کے طور پہ باب ہے صفت الصلاۃ، اس کے اندر ایک مستقل فصل ہے زلۃ القاری، تو جو ہے تو اس کے اندر مستقل فصل ہے زلۃ القاری۔ اب یہ جو مسائل ہیں یہ مستقل حیثیت رکھتے ہیں، اس کے لیے فصل بنائی جاتی ہے، فصل ذکر کی جاتی ہے، بات سمجھے؟ تو یہاں پر فصول جمع فصل کی، یعنی مصنف رحمہ اللہ تعالی نے ان مسائل کو کہ فصلوں میں ذکر کیے۔ فصلوں میں ذکر کرنے سے فائدہ کیا ہوتا ہے، بات پہ توجہ دیں۔ فصلوں میں ذکر کرنے سے فائدہ یہ ہوتا ہے، یہ مدح ہو رہی ہے نا، تو مدح کون سی ہے فصلوں میں ذکر کرنے کی؟ فصلوں میں ذکر کرنے کی مدح یہ ہے کہ ما قبل ما بعد سے جدا ہوتا ہے، ایک قسم کے مسائل ایک جگہ آ جاتے ہیں۔ بھائی یہ نہ، یہ مسائل سمجھنے میں بھی تمہیں آدھا ذہن ادھر ہو آدھا ذہن ادھر ہو، یہ مسائل سمجھنے ادھر آدھا ذہن ادھر، نہیں، ان کو الگ کر کے بیان کر دیا، مسائل کا ایک مجموعہ تمہیں الگ رکھ کے دے دیا، یہ اس باب کے مسائل ان کو سمجھو، سمجھ لی۔ اب یہ نئی فصل ہے، اس کو سمجھو، مثلا یہ فصل ہے کس کے بارے میں؟ یہ فصل ہے صفات کے بارے میں، یہ فصل ہے نبوات کے بارے میں، یہ فصل ہے امامت کے بارے میں، الگ الگ مسائل ہیں، الگ الگ فصل میں بیان ہوں گے، ان کو سمجھنا سہل ہوگا۔ اگر ملے جلے مسائل ہوں، خلط ملط ہوں، مسائل چل رہے تھے نبوات کے، بیچ میں امامت کے مسائل آ گئے، اسی ضمن میں ساتھ صفات کے مسائل شروع کر دیے، تو انسان کا ذہن کیا ہو جاتا ہے، وہ خلل میں پڑ جاتا ہے۔ بات سمجھے نہیں سمجھے؟ تو جو ہے معنی کرے۔ فصلوں کے ضمن میں وہ فصلیں جو دین کے لیے قواعد و اصول ہیں، قواعد جمع قاعدتن کی، اس کی وضاحت پہلے ہو چکی، اصول جمع اصل کی، اصل کے لغوی معنی اور اصطلاحی معنی یہ کتب اصول میں بکثرت آتے ہیں۔ ما یبتنی علیہ غیرہ، جس پر غیر مبتنی ہو وہ اصل ہے، اور اصطلاح میں دلیل، قاعدہ، ان سب کو کیا ہے وہ اصل کا نام دیا جاتا ہے۔ بات ہے یہ ذہن میں معنی کرے۔ جو دین کے لیے، دین کے معنی پہلے گزرے نا، ملت اور دین میں بیان کیے تھے نا، آپ گھر گئے ہوئے تھے۔ دین کے لیے قواعد و اصول ہیں، اور نصوص کے درمیان، اثنا کے معنی درمیان کے ہیں، نصوص کے درمیان توجہ رکھیں، نصوص جمع نص کی، نص کے معنی وہ کلام واضح، وہ کلام جس کے وہ معنی واضح ہوں جس کے لیے کلام کو چلایا گیا، تو جو ہے نص کلام کے وہ معنی واضح، وہ کلام جس کے وہ معنی واضح ہوں جس کے لیے اس کو چلایا گیا ہو، نص یہ معنی بھی کیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کلام شارع کو بھی نص کہا جاتا ہے، جیسی بھی ہو، ذات باری عز اسمو کلام الہی ہو، کلام مصطفیٰ ہو صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، تو یہ بھی نص کہلاتی ہے۔ سمجھے بات کو؟ مطلق کلام واضح بھی نص کہلاتی ہے، بات ہے ذہن میں۔ تو یہاں پر جو نصوص کہا، مطلق کلام واضح بھی ہو سکتا ہے، تو جو ہے نہیں، جو نصوص کہا اس سے مطلق کلام واضح بھی مراد ہو سکتی ہے، اور یہ بھی مراد ہو سکتا ہے کہ مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے جو کیا، استنباط کیا نصوص قرآنیہ سے، جن مسائل کو مطلب ان کا استنباط کیا، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اس کے ذریعے جو استدلال کیا جا رہا ہے وغیرہ وغیرہ، سمجھے بات کو؟ تو نصوص سے کلام شارع بھی مراد ہو سکتی ہے۔ اگر کلام شارع مراد ہو تو پھر یہی کہ وہ مسائل کے جو کلام شارع سے اخذ کیے گئے، جن سے کلام شارع کے ذریعے استدلال کیا گیا، اور نص سے مراد مطلق کلام واضح بھی ہو سکتی، میں نے آپ کو بتایا ہے۔
بات سمجھے نہیں؟ ٹھیک ہو گیا. ہیہ للیقین، یقین کسے کہتے ہیں؟ یقین تصدیق کا وہ درجہ ہے جو واقعے کے مطابق ہو اور تشکیک کے مشکک سے زائل نہ ہو. توجہ ہے؟ یقین کیا ہے؟ وہ تصدیق کے، یہ تصدیق جزمی کا، تصدیق ضنی کا نہیں، تصدیق جزمی کا وہ درجہ ہے کہ جو واقعے کے مطابق ہو اور تشکیک کے مشکک سے زائل نہ ہو. پڑھا ہوا ہے پہلے نہیں جی؟ تو یقین کیا ہے؟ تصدیق جزمی کا وہ درجہ ہے کہ جو واقعے کے مطابق ہو اور تشکیک کے مشکک سے زائل ٹھیک ہو گیا. جواہر جمع جوہر کی، جوہر کے ایک معنی ہیں فلاسفہ کے ہاں، اہل فن کے ہاں، لیکن وہ یہاں معنی مراد نہیں ہے. کیوں؟ اس طرح کے ساتھ فصوص کہا نا، للیقین جواہر و فصوص، تو فصوص کے فص تو یہ ہے، ٹھیک ہے، یہ نگینہ. بات سمجھے؟ تو جب یہ نگینہ ہے، اس کے ساتھ اس کا ذکر ہونا جواہر جمع جوہر کی، قیمتی پتھر. کیا ٹھیک ہو گئے فرحان؟ مانا کریں. اور نصوص کے درمیان جو یقین کے لیے قیمتی پتھر اور نگینے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اس کا کہا ما غایت من التنقیح والتہذیب. تنقیح کی غایت کے معنی تو نہایت کے نا، انتہائی. تنقیح کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ تنقیح کے معنی ہوتے ہیں جی کہ ہڈی ہوتی ہے نا، ہڈی کے اندر گودا ہوتا ہے، وہ مغز ہوتا ہے جی، تو اس کو نکالنا یہ تنقیح ہے. کبھی تنقیح کی ہے؟ کبھی پائے کھائے ہیں تو اس کے وہ ہڈی کے اندر جو ہوتا ہے وہ ایسے پلیٹ میں مار کے اس کو نکالا جاتا ہے. قاری صاحب جی، آپ ڈر کیوں رہے ہیں اس کا جواب دینے میں؟ چلیں. تو ما غایت من التنقیح، تو تنقیح کیا ہے کہ اخراج المخ من العظم، اس ہڈی میں سے اس گودے کو، اس مغز کو باہر نکالنا، اس گودے کو باہر نکالنا، یہ بھی تنقیح ہے. ٹھیک ہے نا. اور تنقیح کیا ہے؟ تنقیح یہ بھی ہے کہ درخت کی تنقیح، وہ جو اس کی زائد شاخیں ہیں ان کو ہٹا دینا، یہ بھی تنقیح ہے. بات آئی ہے ذہن میں؟ ٹھیک ہو گیا. یعنی آپ یہاں پر معنی کر سکتے ہیں تجرید الکلام یعنی زوائد. کیا؟ تجرید الکلام یعنی زوائد. وہ جو میں نے اخراج المخ وغیرہ، وہ تو اصل لغت میں اس کے معنی ہیں. یہاں پر مرادی معنی کیا ہے کہ تجرید الکلام یعنی زوائد. یہ ہو گیا تنقیح. تہذیب کیا ہے؟ تہذیب اصلاح. تہذیب کیا ہے؟ اصلاح. اصلاح الکلام یہ ہے تہذیب. بات ہے یہ ذہن میں؟ ہاں. ما غایت من التنقیح و تہذیب مانا کرے ساتھ انتہائی تنقیح ہو تہذیب کے. اب وہاں غایت کہا، یہاں پر نہایت کہا، یہ محض تفنن ہے. ٹھیک ہے نا. یہ تفنن ہے کہ وہاں غایت کہا، یہاں نہایت کہا، ورنہ غایت اور نہایت کی معنی ایک ہی ہے. بات ہے یہ ذہن میں؟ ایسے ہو جاتا ہے. اور تفنن درست ہے. اگر وہاں کہتے ہیں ما نہایت من التنقیح و تہذیب و نہایت من حسن تنظیم و ترتیب، اب معنی بھی ایک تھے، لفظ بھی ایک ہو جاتا تو تکرار سمجھا جاتا. ٹھیک ہے نا. اور تکرار کیا ہے؟ وہ نہیں ہوتا، کان پسند نہیں کرتے، مزاج طبیعت پسند نہیں کرتی. ادھر غایت کہا، یہاں نہایت کہا، لفظ الگ ہو گئے، معنی ایک ہے. تو اب یہ کلام میں حسن پیدا ہو گیا، اور تکرار کی وجہ سے طبیعت پہ جو گرانی ہونی تھی وہ بھی نہیں ہوئی. بات سمجھے؟ معنی کریں. انتہائی تنقیح و تہذیب ہے. اور انتہائی کا حسن تنظیم. تنظیم کے معنی کیا ہے؟ تنظیم کے معنی ہے موتیوں کو لڑی میں پرونا. تنظیم کے معنی کیا ہے؟ اور ترتیب کے معنی کیا ہے؟ تو جو ہے ترتیب کے معنی ایک یہ بیان کیے جاتے ہیں کہ وضع کل شیء فی مرتبتہ. کیا علماء نے کہا یہ جو ہے یہ معنی علامہ عبدالعزیز برہاروی علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ یہ معنی مشکل ہیں، اس میں اشکال ہے، اس میں مختلف اعتراضات ہیں. تو لہٰذا بہتر یہ ہے کہ آپ کیا کہیں کہ جو ہے ترتیب کے معنی یہ ہے کہ وضع اشیاء مخصوصۃ بحیث یقع کل واحد منها فی المقام اللائق بہ. اشیاء مخصوصہ کو کیا کرنا؟ وہ اس انداز میں رکھنا کہ ان میں سے ہر ایک ایسی جگہ واقع ہو
کہ ایسے مقام پہ واقع ہو جو مقام اس کے مناسب اور اس کے لائق ہو. وضع اشیاء مخصوصۃ بحیث یقع کل واحد منها فی المقام اللائق بہ، فی المقام المناسب بہ، ایسے مقام میں واقع ہو، ایسے مقام پہ واقع ہو کہ جو اس کے لائق و مناسب ہو. بات سمجھی؟ تو ترتیب یہ ہو گیا. بات آئی ذہن میں نہیں آئی؟ ٹھیک ہے، معنی کریں. اور انتہائی پھر کہا نا نہایت من التنظیم نہیں، نہایت من حسن التنظیم. صرف تنظیم نہیں، تنظیم کا بھی حسن اور خوبی اور ترتیب. بات آئی ذہن میں؟ یہاں تک جو ہے یہ تعریف ہے کس کی؟ اس مختصر کی. اتنی اعلیٰ اور اتنی بہترین وہ مختصر تھی. فحاولت ان اشرحہ شرحا الی آخر. بات سمجھے؟ یہ اس کے معنی دوبارہ کر لیں جو انہوں نے تعریف کی ہے کس کی؟ مختصر کی. اور بے شک مختصر جس کا نام تھا العقائد، امام حمام علماء اسلام کے مقتدا نجم الملت والدین عمر نصفی، اللہ تعالیٰ ان کا درجہ دارالسلام میں بلند فرمائے. وہ مختصر مشتمل ہے اس فن کے ان فوائد پر جو غرر کی مانند ہیں اور یکتا موتیوں پر. ایسی فصلوں کے ضمن میں دیکھیں نا، یہ فصول ہو گیا موصوف، اس لیے یہ معنی کہ میں نے ایسی فصلوں کے ضمن میں جو دین کے لیے قواعد و اصول ہیں، اور ایسی نصوص کے بیچ جو یقین کے لیے قیمتی پتھر اور نگینے ہیں، ساتھ انتہائی تنقیح و تہذیب کے اور انتہائی حسن تنظیم و ترتیب کے. بات سمجھے؟ یہ ہو گئی اس مختصر کی مدح ہو گئی. جب وہ مختصر ایسی اعلیٰ تھی لیکن تھی مختصر، جب مختصر تھی تو اب ہونا یہ چاہیے تھا کہ اس کی وضاحت کی جاتی. فحاولت ان اشرحہ، میں نے ارادہ کیا اس کی شرح کر دوں. بات ہے ذہن میں؟ تو میں نے ارادہ کیا کہ شرح کروں اس کی ایسی شرح. توجہ ہے، اشرحہ شرحن. اب یہ جو یفصل و مجملات ہی الاخر ہی ہے، یہ اس شرح کی صفات ہے. توجہ ہے؟ تو ارادہ کیا میں نے اس کی شرح کرنے کا، ایسی شرح جو تفصیل کرے اس کے مجملات کی اور بیان کرے اس کے معدلات کو. یہ معدل پڑھا جائے گا. جو حدیث کی اقسام میں آتا ہے نا روایت جس میں لگاتار دو راوی درمیانے سند سے ساقط ہو جائے تو وہ معدل ہے، وہ معدل نہیں ہے. سمجھو بات کو؟ یہاں پر یہ معدلات نہیں، معدلات. ٹھیک ہے نا؟ علامہ عبدالعزیز پرہروی علیہ الرحمہ نے تصریح کی ہے یہ معدلات. یہ دیکھو نا، اس نے موشی نے بھی لکھا کہ جمع معدلۃ بکسر الضاد. بات ہے ذہن میں؟ تو اب یہ معدلات یعنی مشکلات. ویسے اعدال کے معنی تھکا دینے کے ہیں. جب مرض معالج کو تھکا دے تو کہا جاتا ہے داء معدل. بات سمجھے؟ تو اسی طرح کے جو مشکل معاملات ہیں ان پر اعدال اور معدل کا اطلاق کیا جاتا ہے. تو معدلات یعنی انتہائی مشکل جو معاملات ہیں، انتہائی مشکل جو عبارات ہیں، ان کی وضاحت کرے. بات ہے ذہن میں؟ تفصیل کرے اس کے مجملات کی. مجملات ہی میں ہی کا مطلب مختصر ہے. آگے جو ضمائر ہیں معدلاتی ہی، مطویاتی ہی، مکنوناتی ہی، یہ ساری کی ساری کیا ہے؟ اسی کی ضمائر کے مرجع مختصر ہے. توجہ ہے؟ اور بیان کرے اس کے معدلات کو اور پھیلائے اس کے مطویات کو. طی کے معنی ہے لپیٹنا. اب وہ جو لپیٹی ہوئی چیزیں تھیں ان کو پھیلا دے. دیکھیں نا، جب تک کپڑا لپیٹا ہوا ہوگا تو اس کے اندر کیا ہے اس کی خبر نہیں ہوتی. جب وہ پھیلا دیے جائے تو اب اندازہ ہو جاتا ہے کہ بھئی اس کے اندر کیا ہے. ٹھیک ہے نا؟ میں صادق آباد میں تھا اور وہاں پر گاڑی میں سندھ میں ایک دوست تھے، ان سے ملاقات کرنے آ رہا تھا. تو وہاں پر اس نے آ کے مجھ سے کیا، ایک کپڑے بیچنے والے نے اس سے کہا یہ کپڑا لے لیں، سوٹ لے لیں. میں نے 2-3 سوٹ لے لیے اور سستے مل گئے. اس لیے کہ میں نے کہا چلو کسی دوست کے یہاں جا رہے ہیں تو وہ تحفے میں پیش کریں گے.
तो 2-3 सूट ले लिए। तो जब वो लिपटे हुए थे और जब यहाँ पर आके दोस्त को दिए, उन्होंने खोले तो मुझे इंतहाई शर्मिंदगी हुई। वो तो पुराने सूट थे, वो तो लपेट के वो सिले हुए सूट थे पुराने जो होते हैं, ठीक है ना। तो कई एक मौके ऐसे होते हैं जहाँ पर आपको इंतहाई शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है। और यहाँ पर मुझे इंतहाई शर्मिंदगी हुई कि कोई इंसान किसी को गिफ्ट कर भी रहा है, तोहफ़ा दे भी रहा है, और कौन सी चीज़। तो उन्होंने जब मुझे बताया कि वो तो पुराने कपड़े थे जो ये जो लोग बेच देते हैं, फिर वो दोबारा पुराने कपड़े करके बेच दिए जाते हैं। तो अब ये कपड़ा मतवी था ना, बात असल जहाँ से मुनासिबत आई मेरे जहन में, तो कपड़ा लिपटा हुआ था, ठीक है, और मालूम नहीं कि अंदर से सिला हुआ है क्या। मैं उसको नया सूट समझा, लेकिन जब उसको का नशर पाया जाता है तो अंदाज़ा हो जाता है कि कपड़ा अंदर से कैसा है। तो ये बताना चाह रहे हैं कि उसकी कई एक बातें ऐसी हैं जो बात पहले कर देने को मुख्तसर थी, इसलिए उसके अंदर बहुत सी ऐसी चीज़ें थी जो मुख्तलिफ उसके कोने में और उसके अंदर लिपटी हुई थी। तो मैं ऐसी शरह करना चाहता हूँ ताकि उसको खोल के वाज़े करके लोगों को बात समझ में आ जाए, ठीक हो गया, और फैलाए उसकी लिपटी हुई चीज़ों को और ज़ाहिर करे उसके। मकनून के माना के मस्तूर, ठीक है ना, मकनून के माना के मस्तूर, व युज़हिरु मस्तूरात ही। मस्तूर के यहाँ पर वो माना नहीं है कि जो आम उर्फ़ में हम माना करते हैं भाई मस्तूरात के माना औरतें। मस्तूरात औरतों को इसलिए कहा जाता है कि वो छुपाने लायक है, वो छुपने लायक है, समझे बात को। तो इसलिए उन पर मस्तूरात का इतलाक़ किया जाता है। औरत का इतलाक़ भी इसीलिए किया जाता है कि औरत के का मफ़हूम ये है कि जो छुपाने वाली चीज़ हो, इसीलिए उसको औरत कहा जाता है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर मकरूनात और मस्तूरात ही नहीं, वो चीज़ें जो उसको अंदर छुपी हुई थी, तो मैंने ऐसी शरह की जो उन छुपे हुए ख़जानों को क्या करे, वो लोगों के सामने लेकर आए। बात है ज़हन में। साथ कलाम को मुतवज्जे करने के तवज्जो है। तौजी के माना क्या हैं? तौजी के माना हैं कि कलाम को मतलूब की जानिब मुतवज्जे करना। कलाम को क्या करना? तौजी के एक माना ये है कि कलाम को मतलूब की जानिब मुतवज्जे करना, एक माना ये है। एक माना ये है इस्तिखराजो वजह मिन वजूह सेहतिही। तौजी के एक माना है इस्तिखराजो वजह मिन वजूह सेहतिही, कलाम की वजूह सेहत में से किसी वजह का इस्तिखराज, इसकी तौजी है। हम बोलते हैं ना इसकी तौजी ये है, यहाँ पर ये माना होते हैं इस्तिखराजो वजह मिन वजूह सेहतिही, उसकी वजूह सेहत में से किसी वजह को निकालना। आपने कहा ना ये जुमला और ये बात तो दुरुस्त नहीं है, कहा जब इसकी तौजी ये है, ठीक है ना। कलाम बज़ाहिर मुश्किल हो, बज़ाहिर क्या वो समझ में ना आती हो, बज़ाहिर उस पर कोई इतराज़ हो, तो फिर कहा जाता है इसकी तौजी ये है, समझे ना। तो तौजी का मतलब क्या हो गया? इस्तिखराजो वजह मिन वजूह सेहतिही, क्या? तो तौजी के ये माना भी है, तौजी के ये माना भी है कि कलाम को मतलब की जानिब मुतवज्जे करना। तौजी के माना ये भी है, और तौजी के माना ये भी है कि वजूह सेहत में से किसी वजह का इस्तिखराज। जब ये बात आपके जहन में आ गई, अब आप तौजी के कौन से माना करेंगे? तौजी के पहले माना करें ना, तो अब कलाम से मुसन्निफ़ की अपनी कलाम और शारे की कलाम है। तौजी लिल कलाम, अपनी कलाम को मुतवज्जे करेगा ना, ऐसे नहीं है दूसरे की कलाम को मुतवज्जे तो नहीं करेगा, अपनी कलाम को तुम्हारी तरफ मुतवज्जे करेगा। अब कलाम से मुराद कलाम शारे है। और अगर तौजी की दूसरे माना हो इस्तिखराज वजह मिन वजूह सेहतिही, अब कलाम से मुराद कलाम मुसन्निफ़ है, यानी मुसन्निफ़ रहमतुल्लाह ताला की कलाम की वजूह सेहत में से किसी वजह का इस्तिखराज। नहीं समझियो, ठीक हो गया। तो तौजी के पहले माना करें तो अब कलाम से कलाम शारे मुराद, और तौजी के दूसरे माना करें तो कलाम से कलाम मुसन्निफ़ मुराद। ठीक हो गया कारी साहब? तो जो है साथ कलाम की तौजी के तनकीह में, ये तनकीह के माना पहले गुजर चुके हैं, ठीक है ना। और मकसद मराम है मकसूद, ठीक है ना, मकसद और मकसूद रौम से है, और वो उसके माना कस्द के हैं, तलब के हैं, मराम मतलूब, ठीक हो गया। और मतलूब पर तंबी तौज़ीह में और मसाइल की तहकीक तकरीर के बाद, तो जो है
غب کے معنی ہوگے عقیب بعد، عقیب تقریر، تقریر کے بعد، یعنی میں مسائل کی تحقیق کروں گا لیکن پہلے تقریر کروں گا۔ قاری صاحب تو جو ہے نہیں ہے وَتَحْقِيقٍ لِلْمَسَائِلِ غِبَّ تَقْرِيرٍ۔ آپ آگے چل کر شارح رحمہ اللہ تعالیٰ کا اسلوب دیکھیں گے تو وہ کیا کرتے ہیں، وہ مسائل مختلف جو اہل علم ہیں ان کے آراء کی تقریر کرتے ہیں، ان کی آراء بیان کرنے کے بعد اب جو مختار ہے اس کی تحقیق کرتے ہیں۔ یہ مطلب ہے کہ تحقیق للمسائل غب تقریر، اور یہ بھی ہو سکتا ہے غب تقریر لکلام المصنف۔ یہ بات ذہن میں رکھیں، جو شرع کا اسلوب ہے نا، بعض شارحین کیا کرتے ہیں، بعض شارحین جو مصنف ہے، ماتن ہے، اس کی کلام کی وضاحت کیے بغیر، اس کی کلام کی تقریر کیے بغیر اضافی امور میں کیا ہوتے ہیں، وہ مصروف ہو جاتے ہیں۔ وہ جو اضافی امور میں مصروف ہو جاتے ہیں، اب اصل جو گفتگو ہے نا وہ ذہن سے نکل جاتی ہے، مصنف جو بیان کرنا چاہ رہا ہوتا ہے وہ انسان کے ذہن سے نکل جاتا ہے۔ بات سمجھے؟ جیسے ہمارے بعض مدرسین قافیہ پڑھاتے ہیں تو قافیہ کے اندر اتنے سوال جواب کیے جاتے ہیں، اتنے سوال جواب کیے جاتے ہیں کہ طالب علم کو یہ نہیں پتہ چلتا کہ اصل بات کیا کرنی تھی۔ استاد گرامی استاد علامہ غلام محمد توسیع صاحب رحمہ اللہ تعالی، آپ کا اسلوب یہ تھا قافیہ پڑھانے کا۔ میں نے چونکہ قافیہ سے آپ کے پاس کتابیں نہیں پڑھی تھی، میں جامع پڑھتا تھا تو اس وقت استاد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے پاس آیا تھا، لیکن پھر میں نے کچھ پچھلی کلاسیں جو ہے وہ قافیہ ان کی کتاب چل رہی تھی تو میں سماع کے لیے بیٹھتا تھا۔ ہمارے یہاں تو یہ حرام ہے نا کہ بھئی جو کتاب ایک بار پڑھ لی ہے تو اس کو تو اب دوبارہ ہم نہیں پڑھ سکتے، اس لیے کہ دوبارہ پڑھنا ہماری شان کے لائق نہیں ہوتا۔ باقی آپ لوگوں کی شان کے لائق نہیں ہوتا، ہماری شان کے تو لائق تھا۔ تو مجھے یاد ہے میں میر زید رسالہ قطبیہ پڑھتا تھا اور ملا حسن بھی، اور اس کے ساتھ میں شافیہ میں بھی شریک ہوتا تھا۔ تو استاد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کہا کہ بھئی کوئی ایسا سبق ہے کہ جس میں تم شریک نہیں ہوتے؟ تو چونکہ میر زید رسالہ قطبیہ میں اور شافیہ میں بہت بڑا فرق تھا، تو میں نے ان دنوں استاد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے پاس صغرا اوسط کبرا بھی چل رہا تھا، تو میں نے آگے سے جواب دیا کہ استاد صاحب میں وہ صغرا اوسط کبرا میں شریک نہیں ہو رہا، باقی سب میں جتنے اسباق استاد صاحب کے پاس چلتے تھے اس میں شریک تھا۔ تو بہرحال استاد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کا اسلوب یہ تھا قافیہ پڑھانے کا کہ پہلے وہ گفتگو کا خلاصہ بتاتے تھے طلباء کو، مثلا 1 2 3 4 جتنا بھی سطروں میں مسئلہ بیان ہوا وہ پہلے مسئلہ بیان کریں گے، اس کے بعد اضافی گفتگو کی جائے گی۔ یہ ہے تحقیق للمسائل غب تقریر۔ سمجھ رہے ہو بات کو؟ اصل مقصد تو سمجھ میں آئے، اب وہ اعتراض جواب تو سمجھ میں آ گئے، لیکن یہ اعتراض جواب ہوئے کیوں اسی کی خبر نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ جو اسلوب تدریس ہے یہ ٹھیک نہیں ہے اور طلباء کے لیے مفید نہیں ہے۔ طلباء کے لیے مفید یہ ہے کہ پہلے اس کو کتاب سمجھائی جائے، اس کے بعد اضافی جو گفتگو ہے وہ کی جائے۔ میری بات آپ سمجھ رہے ہیں؟ ٹھیک ہے؟ تو شارح رحمہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے یہ اسلوب اختیار کیے، مصنف کی کلام کی تقریر یا دیگر جو علماء ہیں ان کے مذاہب کی تقریر، اس کے بعد مسائل کی تحقیق۔ مسائل کی تحقیق سے مراد پھر کیا ہے؟ ان پر دلائل۔ توجہ ہے؟ مسائل کی تحقیق تقریر کے پیچھے اور دلائل کی تدقیق تحریر کے بعد، اسر کے معنی وہی عقیب کے ہیں۔ توجہ ہے؟ ذہن میں رکھنا کہ ادھر کہا تحقیق، اس کا تعلق جوڑا مسائل سے، ادھر کہا تدقیق، اس کا تعلق جوڑا دلائل سے۔ تدقیق کے کئی معنی کیے جاتے ہیں، ویسے تدقیق کے معنی تو ہے باریک کرنا لغوی طور پر، کیا؟ باریک کرنا، یہ اس کے لغوی معنی ہیں، اور ایسی وجہ کو بیان کرنا کہ جس کا سمجھنا انتہائی مشکل ہو، ایسی وجہ کو بیان کرنا جس کو سمجھنا انتہائی مشکل ہو، یہ تدقیق۔ لیکن بعض حضرات نے کہا کہ مسئلہ پر دلیل دینا ہے تحقیق، اور دلیل کے جو مقدمات ہیں ان پر وارد ہونے والے اعتراضات اور ان پر جو دلائل ہیں وہ پیش کرنا، وہ ہے تدقیق۔ مسئلہ پر دلیل تحقیق اور دلیل کے مقدمات پر جو دلائل ہیں وہ ہے تدقیق۔
اور شاعر کا اسلوب یہاں پر اسی بات کا مشر ہے. اسی لیے میں نے آپ کو کہا کہ تحقیق کو جوڑا مسائل سے اور تدقیق کو جوڑا دلائل سے. یعنی مسائل کی ہم نے تحقیق کی ہے، دلائل کی تدقیق کی ہے، یعنی مسائل پر دلائل پیش کیے ہیں اور دلائل کے مقدمات پر ہونے والے اعتراضات کو دفع کرتے ہوئے ان پر بھی دلائل پیش کیے. وہ تدقیق ہو گیا. بات سمجھے نہیں؟ ٹھیک ہو گیا؟ مانا کریں. اور تدقیق دلائل کی تحریر کے پیچھے، یعنی پہلے مسائل کی تحریر کی. تحریر کیا ہے؟ تحریر کے معنی تحسین کتابت کے بھی ہے، اچھے انداز میں لکھ لینا. توجہ ہے؟ تحریر کے ایک اور معنی بھی کیے گئے، بات پہ توجہ دینا. تحریر کے معنی یہ کیے گئے ہیں کہ کلام کو ان امور زائدہ سے جدا کرنا جو اس کو سمجھنے میں باعث عسر ہوں، جو اس کی مسائل کو سمجھنے میں مشقت کا کہ موجب ہوں، ان سے آزاد کر دینا. یہ ہے تحریر. تحریر نا آزاد کرنا. تو مسائل کو گویا کہ آپ نے آزاد کر دیا، لیکن مسئلہ صرف ہم نے مختصر سا بیان کرنا ہے کہ آج ہفتے کا روز ہے، یہ بات کرنی ہے. تو اب ہم نے اس کو اس انداز میں بیان کیا کہ کل چھٹی تھی، چھٹی کے بعد والا جو دن ہے، جو ہفتہ وار ہماری مدارس کی اسکول کی چھٹی مراد نہیں ہے. اسکول میں چھٹی اور دن ہوتی ہے. مدرسہ کی چھٹی، تو مدرسہ کی چھٹی جس دن ہم پھر اس دن آپس میں جمع ہو کر ایک اجتماعی طور پر ایک نماز بھی ادا کرتے ہیں، اس کے بعد والا دن آج ہے. تو اتنا گھوم پھر کے گھما پھرا کے ہم نے جو بیان کیا تو ذہن میں بات آنا مشکل ہے کہ آج ہفتہ ہے. تو اس کو مختصر کر دیا جائے ان ساری باتوں سے کہ آج ہفتہ ہے، تو ہفتے کو ہر ایک آدمی جانتا ہے. میری بات سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ ہوگی تحریر. تو یہ کہہ رہے تدقیق للدلائل اثر تحریر، دلائل کی تدقیق تحریر کے بعد. بات سمجھے؟ معنی کریں. اور مقاصد کی تفسیر ہے. تفسیر کے معنی وضاحت کے بعد تمہید، تمہید کے بعد. تمہید کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ تمہید وہ امور ہیں کہ جن پر مطلوب کو سمجھنا موقوف ہو. تمہید وہ امور ہیں جن پر، سمجھے بات کو؟ یہ نہیں پہلے میں نے ان امور کو بیان کیا جن پر مقاصد کو سمجھنا موقوف تھا، اس کے بعد مقاصد کی وضاحت کی. تفسیر للمقاصد بعد تمہید. اور ایسے ہے آپ جا بجا دیکھیں گے شاعر رحمہ اللہ تعالیٰ کو پہلے تمہیدی قواعد بیان کرتے، تمہیدی مقدمات بیان کرتے، اس کے بعد مقاصد کی تقریر کرتے. بات سمجھے رہی؟ اور مقاصد کی تفسیر ہے تمہید کے بعد ہے، اور فوائد کی تکثیر ساتھ تجرید کے. تجرید ہے بھئی غیر ضروری امور سے ان کو فوائد بکثرت ہم نے بیان کیے ہیں. مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے ایک جملہ بیان کیا، ہم نے اس کے تحت کئی فوائد بیان کیے، لیکن تجرید کے ہوتے ہوئے، تجرید کے ساتھ. تجرید کے ساتھ مطلب غیر ضروری باتیں نہیں. اب فائدہ تو ہے اس کے اندر، لیکن کہ غیر ضروری گفتگو اتنی ہے کہ وہ فائدہ سے نکل کر نہ جانے کہاں جا چکی ہے. نہیں، ایسا نہیں. مع تجرید بات ہے ذہن میں. پہلو تہی کرتے ہوئے نا، گفتگو کا پہلو موڑتے ہوئے اطالت اور املال سے. تاوین موڑنا، کشح پہلو، مقال گفتگو، ٹھیک ہے نا. تو اسی لیے کہا، اسی کو کہا جاتا ہے پہلو تہی کرتے ہوئے. ٹھیک ہے. گفتگو کا پہلو موڑتے ہوئے اطالت اور املال سے. اطالت طویل کر لینا، سن سن کے لوگ تھک جائے، اور املال انتہائی مختصر کرنا، سمجھنے میں پریشان ہو جائے. املال پریشان کرنا، ٹھیک ہو گیا. تو اطالت ہے اتنا لمبان، بے سمجھ بھی نہیں، انسان جو ہے نا وہ پریشان ہو گیا سن سن کے، انتہائی طویل ہو گیا. یا املال کے انتہائی اختصار کے انسان سمجھنے میں پریشان ہو گیا. کہا ان دونوں سے ہم نے پہلو تہی کی ہے. تو یہاں پر تاوین کشح المقال کے معنی اعراض کے، مورزن عن الاطالت والاملال. توجہ ہے. اور دور ہوتے ہوئے اقتصاد کی دونوں طرفوں سے. اقتصاد ہے توسط، وسطیت، میانہ روی. میانہ روی کی دونوں طرفوں سے دور ہوتے ہوئے، اس سے بھی دور، اس سے بھی دور. وہ کیسے ہو جائے گا؟ توسط، یعنی بیچ میں رہتے ہوئے. تو جو ہے متجافین ان طرفی الاکتساب الاتناب والاخلال. اتناب وہی ہے غیر ضروری گفتگو، طویل گفتگو. اخلال وہی ہے کہ اتنی مختصر گفتگو کہ سمجھنے میں انسان معنی سمجھنے میں جو ہے نا وہ سمجھنے میں خلل واقع ہو.
بات ہے ہی ذہن میں. تو ہم نے کیا کیا, اقتصاد کی دونوں طرف ذہن میں رکھنا. یہ طرفی الاقتصاد مبدل منہ الاطناب والاخلال کے یہ مجموعہ اس طرفین سے کیا بدل ہے. تو جو ہے اصل میں وہ معنوی طور پر تعدد ہے نا, اس میں طرفین میں معنوی تعدد ہے, اس لیے الاطناب والاخلال متعدد اس سے بدل بن سکتے ہیں. ٹھیک ہو گیا, معنی کریں. دور ہوتے ہوئے اقتصاد کی دونوں طرفوں سے اطناب اور اخلال سے, اور اللہ ہی ہدایت دینے والا ہے ہدایت کے رستے کی جانب, درستی کے رستے کی جانب. اور سوال کیا گیا ہے عصمت اور درستی پانے کے لیے. دیکھیں نا, والمسئول لنیل العصمت, عصمت کا سوال کیا جا رہا ہے. تو جو ہے نہیں ہے, صحیح نہیں ہے. ذہن میں رکھنا, عصمت کا جو سوال ہے وہ حرام ہے. عصمت نہیں مانگ سکتے اللہ رب العالمین سے, عصمت کی دعا نہیں کی جا سکتی. اس لیے کہ عصمت کیا ہے, عصمت یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کسی بندے کی حفاظت فرماتا ہے گناہوں سے, یہاں تک کہ اس سے گناہ کا صدور محال ہو جائے. محال بذات نہیں ہوتا, محال بالغیر ہوتا ہے. سمجھے بات کو, یہ خاصہ نبیوں کا ہے, یہ خاصہ رسولوں کا ہے, یہ خاصہ ملائک کا ہے. بات سمجھ رہے؟ تو عصمت نہیں مانگی جا سکتی. تو یہاں پر عصمت کا سوال کیا جا رہا ہے, یہ اعتراض ہے. اعتراض نہیں سمجھے بات ہے یہ ذہن میں, یہ اعتراض ہے. تو اس کا جواب شارحین نے یہ دیا ہے کہ عصمت کے دو معنی ہیں, ایک اصطلاحی اور ایک عرفی. یہ جو اعتراض ہے اصطلاحی معنی کے لحاظ سے ہے. عصمت کو مانگنا, عصمت بئی معنی کہ انسان اس درجہ پر پہنچ جائے کہ اس سے گناہ کا صدور محال بالغیر ہو جائے. سمجھے, ذنب کا صدور اس سے محال بالغیر ہو جائے. یہ جو ہے عصمت, یہ خاصہ نبیوں کا, یہ خاصہ رسولوں کا, یہ خاصہ ملائک کا. باقی ایک ہے عصمت کے معنی, عصمت کے معنی حفاظت کے, اللہ رب العالمین کسی کو گناہوں سے محفوظ رکھے. یہ جو عصمت ہے اس کا سوال کیا جا سکتا ہے. یہ جو دعا ہے حزب البحر, اس کے اندر بھی بالکل ابتدا میں عصمت کا سوال ہے, اور باقاعدہ بعض روایات میں بھی ملتا ہے عصمت کا سوال. بات ہے ہی ذہن میں. تو اس معنی کے لحاظ سے عصمت کا اطلاق, عصمت کا سوال کیا جا سکتا ہے. یہاں پر اسی معنی کے لحاظ سے ہے, یعنی جو غیر انبیاء, غیر رسول, غیر ملائک کے لیے جائز ہے وہ عصمت. بات سمجھے, وہ عصمت نہیں. تو یہاں پر یہ اس بات پر بھی, اس بات کی طرف بھی توجہ کر لیں, یہ بات بھی سمجھ لیں کہ جو عصمت انبیاء اور رسول اور ملائک کا خاصہ ہے وہ عصمت ہے کہ جس میں گناہ کا صدور محال ہوتا ہے, محال بالغیر ہوتا ہے. اور اگر بعض ائمہ نے, بعض علماء نے کسی اور کے لیے عصمت کا لفظ استعمال کیا تو وہ عصمت اصطلاحیہ نہیں ہے, عصمت شرعیہ نہیں ہے. سمجھے بات کو. میں نے بعض مصنفین کو دیکھا, ان کی تصنیفات کو دیکھا, انہوں نے بڑا خلط ملط کیا ہے معاملہ, اور جو عصمت ہے, عصمت اصطلاحیہ اور غیر اصطلاحیہ کے بیچ خلط کر دیا. معلوم نہیں دانستہ یا نادانستہ, لیکن یہ بات آپ ذہن میں رکھیں, عصمت غیر اصطلاحیہ جو ہے وہ اس کا قول دوسروں کے لیے کیا جا سکتا ہے, غیر انبیاء اور غیر رسول, غیر ملائک کے لیے بھی. عصمت اصطلاحیہ کا اطلاق نہیں کیا جا سکتا. اور یہاں پر یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ فرشتے, اور فرشتے کہہ رہا ہوں کہ ائمہ معصومین کے لیے, ائمہ معصومین جو کہتے ہیں شیعہ حضرات, تو یہاں پر وہ عصمت سے عصمت اصطلاحیہ مراد لیتے ہیں. اس لیے ہمارا ان کے ساتھ تنازع ہے, اور ہم اس بات کو تسلیم نہیں کرتے, ان کی اس بات کی تقلید کرتے ہیں. سمجھو بات کو. تو وہ ائمہ معصومین جو کہتے ہیں, ہمارے نزدیک وہ معصومین نہیں ہیں, ائمہ اگرچہ ہیں لیکن معصومین نہیں ہیں. تو معصومین جو کہتے ہیں وہ اس اصطلاحی معنی کے لحاظ سے کہتے ہیں. اس لیے ہمارا موقف یہ ہے, ہمارا نظریہ یہ ہے کہ عصمت غیر انبیاء کے لیے, غیر رسول کے لیے, غیر ملائکہ کے لیے اگر کوئی عصمت کا قول کرتا ہے تو وہ خارج از اہل سنت ہے. بات ہے ذہن میں. تو اگر بعض ائمہ نے, جیسے ابن عربی رحمہ اللہ تعالیٰ اور علامہ عبد الوہاب شعرانی رحمہ اللہ تعالیٰ, سیدی علی خواص رحمہ اللہ تعالیٰ, اسی طرح آپ دیکھیں فتح الباری وغیرہ اور کی کتب کے اندر اس کا اطلاق ملتا ہے. تو یہ جو جیسے یہ بھی کہا نا والمسئول لنیل العصمت, تو یہاں پر عصمت کے معنی اصطلاحی نہیں ہے, یعنی وہ عصمت نہیں ہے کہ جس میں گناہ کا صدور محال ہو. میری بات سمجھ رہے ہو نہیں سمجھ رہے؟
ٹھیک ہے. تو شیعہ حضرات کے ساتھ جو اختلاف ہے وہ یہ ہے کہ وہ ائمہ معصومین جنہیں کہتے ہیں وہاں پر عصمت اصطلاحی مراد لیتے ہیں، اسی لیے انہیں واجب الطاعت کہتے ہیں. ان کی طاعت فرض ہے جیسے نبیوں کی طاعت فرض ہے. ہمارے ہاں انبیاء کرام علیہ الصلوۃ کے علاوہ حضور سید رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد کسی کی اتباع ویسے فرض نہیں ہے جیسا کہ انبیاء کی طاعت فرض ہے. تو انہوں نے اپنے مذہب باطل کو ثابت کرنے کے لیے اس قسم کی باتیں گھڑ لی ہیں. میری بات سمجھے؟ ٹھیک ہو گیا. لیکن یعنی یہاں پر بھی آپ ذہن میں رکھیں کہ ایک تو یہ ذہن میں رکھیں کہ عصمت کے دو معنی ہیں، ایک اصطلاحی اور ایک غیر اصطلاحی. کئی معنی ہیں، تو ایک اصطلاحی معنی ہے اور غیر اصطلاحی کئی معنی ہیں. تو جو اصطلاحی معنی کے لحاظ سے اطلاق ہے وہ غیر انبیاء، غیر رسول، غیر ملائک پر نہیں کیا جا سکتا. اگر کوئی ان کو مانتا ہے تو خارج از اہل سنت ہے. میں نے بعض مصنفین کو دیکھا انہوں نے اس قسم کی باتیں کی ہیں تو وہ معلوم نہیں دانستہ کی ہیں نادانستہ کی ہیں. نادانستہ کی ہیں تو ان کو ایسے لوگوں کو غور کرنی چاہیے اور اپنی اہلیت کے مطابق گفتگو کرنی چاہیے.